بس ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت خلیفۃ المومنین ہے، امیر المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم، جس کا جلال یہ ہے، دبدبہ یہ ہے کہ آج کا کافر یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ ایک عمر اور آ جاتا پوری دھرتی پہ اسلام پھیل جاتا۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد کے سامنے والی گلی میں حضرت حسین کا لڑکپن ہے، حضرت حسین کا بچپن ہے، حضرت حسین اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یوں ہی حسین موج میں آئے اور موج میں آ کے کہتے ہیں، دوستو وہ جو عمر خطبہ دے رہا ہے نا، وہ ہمارا غلام ہے، وہ ہمارا غلام ہے۔ توجہ رکھو، بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ وہ ہمارا غلام ہے۔ اب ان کے پاس، حضرت حسین کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، حضرت حسین کے ہم عمر دوست حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سنی۔ اب جب شام کو حضرت عبداللہ گھر آئے تو حضرت عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ابا جی، آج حسین آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر یوں لیٹے ہوئے تھے، اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ کہا آج حسین آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ حسین کے پاس اور اس سے کہو یہ لکھ کر دے، یہ لکھ کر دیں۔ کن گلیوں میں پھرتا رہتا ہے تو، کن ذاکروں کی باتیں سنتا رہتا ہے؟ آ ہم سے کچھ سن، ہم بتاتے ہیں تجھے عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ حسین کے پاس اور اس سے کہو یہ لکھ کر دے۔ اب حضرت عبداللہ حضرت حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے وہ جو آپ نے آج میرے ابا جی کے بارے میں کہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے، میرے ابا نے کہا ہے کہ وہ لکھ کر دے دو۔ حضرت حسین نے قلم کاغذ لیا اور لکھ دیا، عمر ہمارا غلام ہے، فقط حسین ابن علی۔ اب وہ کاغذ حضرت عبداللہ لے کر دوڑے دوڑے حضرت عمر کے پاس آئے کہ یہ حسین نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر نے اس کاغذ کو لیا جس پہ حضرت حسین نے ایک لڑکپن کے عالم میں، ایک بچہ ہے لیکن نواسہ رسول کا ہے، ایک بچہ ہے لیکن نواسہ رسول کا ہے، اس نے لکھا۔ اور کسے لکھا؟ امیر المؤمنین کو لکھا، جس کا رعب آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے، اسے لکھا، عمر ہمارا غلام ہے۔ وہ کاغذ آ گیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے اس کاغذ کو لیا، چوما، آنکھوں کو لگایا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ، میری وصیت یاد رکھ، جب میں فوت ہو جاؤں میرے سینے پہ رکھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔